جو حضرات چائے نوٹ فرما چکے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ فرض سے مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ مجلس ترحیم برائے سال ثواب جناب سید ذکی حسن جعفری مرحوم و ملکہ بیگم مرحومہ کے غرض سے منعقد ہونے جا رہی ہے۔ آج کی اس مجلس کو خطاب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ جو تشریف فرما ہے وہ ابھی مجلس کو خطاب فرمائیں گے، اور مداح اہل بیت جناب ذیشان صلی اللہ سے گزارش ہے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت کو پیش کریں۔ بعد ان کے جناب سید نظر حسین زیدی صاحب نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ومن افترى على الله قولا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله وأتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبهم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا فاختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم من تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم مذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين لئن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى أن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم وينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والنعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من النبي قاتل معه ربيون كثير وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلعون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بها غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم من هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو يطاعون ما قل فادروا جو حضرات ادھر ادھر تشریف رکھتے ہیں اور چائے نوش فرما چکے ہیں، برائے کرم فرش مجلس پہ تشریف لائیں، مجلس شروع ہونا چاہتی ہے۔ یہ مجلس مرحوم سید ذکی حسن جعفری اور ملکہ بیگم کے عنوان سے رکھی گئی ہے، جس کو خطاب کریں گے عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ فیض آباد، جو تشریف لا چکے ہیں۔ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، تمام محبان اہل بیت سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لائے، مجلس شروع ہونا چاہتی ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں زین الوی سلمہ صاحب کو کہ وہ پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں۔
जनाब हाज़रीन मजलिस सलाम अलैकुम। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद ज़की हसन जाफ़री इब्ने सैयद नक़ी हसन मरहूम मरहूमा मलिका बेगम बिनते कासिम हसन ख़ान मरहूम को इसाल कर दें। एक सलवात का सहारा दें हज़रात। चंद अशार समात फरमाएंगे। वादा ज़हरा ने किया है और निभाएंगे हुसैन। वादा ज़हरा ने किया है और निभाएंगे हुसैन। मुझसे पहले भी मेरी तुरबत में आएंगे हुसैन। वादा ज़हरा ने किया है और निभाएंगे हुसैन। चाँद पर वाजिब है कि अपना भी चेहरा ढांक ले। अरे चाँद पे वाजिब है कि अपना भी चेहरा ढांक ले। आज खैमे में चिरागों को बुझाएंगे हुसैन। वादा ज़हरा ने किया है और निभाएंगे हुसैन। अपना तह करके मुसल्ला रख दिया अय्यूब ने। अरे अपना तह करके मुसल्ला रख दिया अय्यूब ने। आज तीरों के मुसल्ले को बिछाएंगे हुसैन। वादा ज़हरा ने किया है और निभाएंगे हुसैन। देख शीरी आ गए हैं घर तेरे कुनबे के साथ। अरे देख शीरी आ गए हैं घर तेरे कुनबे के साथ। तुझको क्या लगता था वादा भूल जाएंगे हुसैन। वादा ज़हरा ने किया है और निभाएंगे हुसैन। और भी हो जाएंगी मस्जिद की मीनारें बुलंद। अरे और भी हो जाएंगी मस्जिद की मीनारें बुलंद। दो कटे हाथों को जब रन से उठाएंगे हुसैन। वादा
زہرا نے کیا ہے اور نبھائیں گے حسین. یہ مصرع بطور خاص سماعت فرمائیں حضرات. لوگ کم پڑ جائیں گے، کم پڑ نہیں سکتی زمین. لوگ کم پڑ جائیں گے، کم پڑ نہیں سکتی زمین. اربعین میں کربلا اتنی بڑھائیں گے حسین. وعدہ زہرا نے کیا ہے اور نبھائیں گے حسین. ہاتھ پھیلا کر تبرک مانگ لینا اے سہیل. ہاتھ پھیلانے سے پھر ہر جان بچائیں گے حسین. وعدہ زہرا نے کیا ہے اور نبھائیں گے حسین. ایک سلوات کا سہارا دے ذرا. چند اشعار اور سماعت فرما لیں حضرات. یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. ہمیں کرب و بلا، ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. ازا شبیر کی مرنے نہ دے گی، ازا شبیر کی مرنے نہ دے گی، دعائے سیدہ زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی، مجھے شہر کی ازا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. کفن کے ساتھ رکھ دینا لحد میں، کفن کے ساتھ رکھ دینا لحد میں، مجھے خاک شفا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. ہمیشہ قید خانے کی
قضا کو ہمیشہ قید خانے کی فضا کو سکینہ کی بکا زندہ رکھے گی یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی علم کے سائے میں آ جا کے تجھ کو علم کے سائے میں آ جا کے تجھ کو ہرہرے کی ہوا زندہ رکھے گی یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. نعرہ صلوات. سب سے پہلے تو یہ گزارش ہے کہ جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں آگے بہت جگہ خالی ہے، جو بزرگ اپنی جگہ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، جو نوجوان ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ مولانا جو پڑھیں گے وہ سنائی دے اور سب جگہ پھیلے. صلوات پڑھیں حضرات. ایک بار الحمد اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے مرحوم کو اِسال کرتے ہیں. بسم اللہ مرحوم سید ذکی حسن جعفری ابن سید نقی حسن مرحوم ملکہ بیگم بنت قاسم حسن خان مرحوم. صلوات پڑھے حضرات. شعر پیش کرتا ہوں. نام پہ شبیر کے نام پہ شبیر کے پانی پلانا چاہیے. نام پہ شبیر کے پانی پلانا چاہیے. کربلا کیا ہے زمانے کو بتانا چاہیے. کربلا کیا ہے زمانے کو بتانا چاہیے. اور 6 ماہ کے اصغر کو یہ معلوم تھا. 6 ماہ کے اصغر کو یہ معلوم تھا. کس جگہ رونا کہاں مسکرانا چاہیے. کس جگہ رونا کہاں
مسکرانا چاہیے. نعرہ صلوات. چار مصرے اور دیکھیں ذرا جناب زینب کے حال سے کہ تقدیر سو رہی تھی جگانے کی دیر تھی. تقدیر سو رہی تھی جگانے کی دیر تھی. مر کر حیات دائم پانے کی دیر تھی. تختہ یزیدیت کا الٹ دیتی ذوالفقار. زینب کو صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. زینب کو صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. نعرہ صلوات. دیکھیے جب تک آپ لوگ بولیں گے نہیں اور مولانا مسعود تشریف نہیں لائیں گے آپ کے سامنے میں اسی طرح بیٹھا رہوں گا جب تک رہوں. اسی لیے جلدی سلوات پڑھیں اور ماحول کو بنا دیں کہ مولانا مسعود آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو نوازیں. ایک سلوات اور پڑھیں حضرات. ایک قطع دو تین شعر پیش کرتا ہوں. مولا حسن کی اپنی بڑی آن بان ہے. ایک مصرع چار شعر پیش کرتا ہوں کہ مولا حسن کی اپنی بڑی آن بان ہے. مولا حسن کی اپنی بڑی آن بان ہے. مولائے دو جہان یہاں میزبان ہے. مولائے دو جہان یہاں میزبان ہے. اور یہ مصرع دیکھیں حضرات کہ مولائے دو جہان یہاں میزبان ہے. اور یہ بھی ہے فرش مجلس شبر کا معجزہ. یہ بھی ہے فرش مجلس شبر کا معجزہ. یہ بھی ہے فرش مجلس شبر کا معجزہ. لگتا ہے میرے پاؤں تلے آسمان ہے. لگتا ہے میرے پاؤں تلے آسمان ہے. لگتا ہے میرے پاؤں تلے آسمان ہے. اور یہ دیکھیں بڑے اچھے نظم ہیں کہ گر در پہ جبرائیل سا نوکر کھڑا ملے. گر در پہ جبرائیل سا نوکر کھڑا ملے. گر در پہ جبرائیل سا نوکر کھڑا ملے. یہ جان لیجئے علی کا مکان ہے. یہ جان لیجئے کہ علی کا مکان ہے. مولائے دو جہان یہاں میزبان ہے. اور یہ میدی بھائی سنیں حضا کہ ڈر ڈر کے کربلا کی زمین پر رکھتا ہوں قدم. سنیں ثانی مصرع میدی بھائی کہ ڈر ڈر کے کربلا کی زمین پہ رکھتا ہوں قدم. ڈر ڈر کے کربلا کی زمین پہ رکھتا ہوں قدم. سنتے ہیں انبیاء کا یہی آسمان ہے. سنتے ہیں انبیاء کا یہی آسمان ہے. ڈر ڈر کے کربلا کی زمین پر رکھتا ہوں قدم.
سنتے ہیں انبیاء کا یہی آسمان ہے، سنتے ہیں انبیاء کا یہی آسمان ہے، اور صدیاں ضعیف ہو گئی پرچم کو دیکھ کر، صدیاں ضعیف ہو گئی پرچم کو دیکھ کر، صدیاں ضعیف ہو گئی پرچم کو دیکھ کر، یعنی علی کا لال اب بھی جوان ہے، یعنی علی کا لال اب بھی جوان ہے۔ نعرہ صلوات پڑھے حضرات۔ ایک قطعہ دو تین شعر پھر پیش کرتا ہوں، مولانا مصروف ابھی تک آئے نہیں تو تھوڑا طولانی دینے کے لیے ایک صلوات اور پڑھے حضرات۔ جس جگہ بھی ہے در کا تذکرہ نہیں ہوتا، جس جگہ بھی ہے در کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس جگہ عبادت کا حق ادا نہیں۔ نعرہ صلوات پڑھیں حضرات۔ مائک والے سے گزارش ہے تھوڑا والوم بڑھا دیں۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ فاتحہ۔ کہتے تھے شہ دکھیاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رو نہ زینب، کہتے تھے شہ دکھیاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رو نہ زینب، صبر کرو قسمت میں اجل سے تھا یہی لکھا رو نہ زینب، کہتے تھے شہ دکھیاری بہن سے، اے میری زینب صبر ہی کرنا، بعد میرے جب کوئی نہ ہوگا، ہے بعد میرے جب کوئی نہ ہوگا، مڑ کی نجف کی سمت بلانا، آئیں گے بابا رونا زینب، کہتے تھے شہ دکھیاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب، اکبر
کی قسم ہے میرے بریدہ سر کی قسم ہے، دیکھو جب آ جائیں گے بابا شکوہ نہ کرنا رونا زینب، کہتے تھے شہ دکھیاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب، جس دم چبھا بہن کے بازو ہو گئے دل آخر بے قابو، جس دم چوما بہن کے بازو ہو گئے دل آخر بے قابو، ٹپ کے شہ کے آنکھ سے آنسو اور فرمایا رونا زینب، کہتے تھے شہ دکھیاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب، ارے میرے شیعوں سے کہہ دینا پیاس کو یاد ذرا کر لینا، تشنا لبی میں ڈھونڈا پانی جب بھی پینا رونا زینب، کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب، زینب نے بھی چوم کے گردن شہ سے کہا زم یہ فارن، وقت رخصت روتے روتے کہتے ہو بھائی رونا زینب، کہتے تھے شہد کی یاری بہن سے، بھائی ہے زندہ رونا زینب۔ میں گزاروں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مولانا وسیع حسن خان صاحب فیض آباد۔ ٹھیک ہے تشریف۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين،
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد و آل. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید ذکی حسن جعفری ابن سید نقی حسن مرحوم اور ملیکہ بیگم بنت قاسم حسن خان مرحوم کی روحوں کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو گھاٹے سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ بولیے سر. اسلام اختیار کیجیے. تو اسلام کیسے اختیار کیا جائے گا؟ اسلام کیسے؟ تو کا کلمہ پڑھ لو. کلمے میں کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا رسول اللہ. ہو گئے مسلمان. کا ہو گئے. کا تو اب گھاٹے سے بچ گئے؟ جواب نہ. اس کے ساتھ ساتھ ایمان ہونا ضروری ہے. کہ یہ کہاں سے نیا لیا ہے؟ میں نے کہا وہ بھی قرآن ہی کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. تو خالی اسلام سے کام نہیں چلے گا بلکہ ایمان بھی ہونا چاہیے. کہ ایمان کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہ ولایت کا اقرار ضروری ہے. تو اب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً و اشہد ان علیًا حجت. ہو گیا. اب مومن ہو گئے. کہ صاحب مومن ہو گئے اب بچ گئے پاس ہو گئے؟ کہا ابھی بھی پاس نہیں ہوئے. کہ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کہ الا الذین آمنوا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اب دوسری شرط لگی ہے کیا؟ وعاملوا الصالحات. خالی ایمان سے کام نہیں چلنا ہے بلکہ ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ نیک عمل ہونا چاہیے. کہ صاحب نیک عمل بھی ہے اب تو بچ گئے؟ کہ نہ، اس کے ساتھ ساتھ دو شرطیں اور بھی ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آگے وتواصوا بالحق. حق کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو. نہ کوئی ضروری کام ہوگا بات کر لینے دیجیے تب شروع کرتے ہیں. تب تک ایک آدھ دو صلوات پڑھ لیجئے. اس پر ڈبل مزہ ہے نا. ایک تو مائک کا حال
یا علی مدد ہے اس سال پتہ نہیں کیسے کا، اور دوسرے ان لوگوں تو بات ہو گئی، آپ شروع کریں، پوچھئے کچھ یہ کام ختم ہو گیا ہو تب شروع کیا جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب اس خالی ایمان کافی. اب بھائی بابو بھائی تی سامنے بیٹھے ہیں، بھائی بابو بھائی سے کیسے کیا ہوگا سمجھائیے نا بابو، دھیرے بولو. صلوات بر محمد و آل محمد. بابو بھائی کو مجلس میں بیٹھنے نہیں چاہیے، اپنا کام دیکھے وہاں. اب اس سب کو ضرورت ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے بابو بھائی کہاں گئے. چلیے بہرحال صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب کافی نہیں ہے ایمان بھی. ایمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ عمل صالح. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ سارے کام ٹھیک ہے، کا پاس کرنا. اب 2 شرطیں اور ہیں. نمبر 1 وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں. دیکھیے نماز روزہ پڑھنا واجب تو ہی ہے، اس سے تو آپ بھاگ نہیں سکتے، لیکن یہ انف نہیں ہے جب تک حق کی ایک دوسرے کو وصیت نہ کریں. 1 2 وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہ حق کیا ہے؟ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں وتواصوا بالحق ای الامامہ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں. مرتے مرتے مر جاؤ، مگر یہ چیز آپ کو عملی طور پر کہاں ملے گی؟ کربلا میں. امام حسین سلام اللہ علیہ اور جناب حبیب آئے ہیں کس کے لاشے پر؟ مسلم ابن اوسجہ کے. آخری وقت ہے. مسلم ابن اوسجہ سے حبیب نے کہا جہاں جا رہے ہو پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. اگر یہ ہوتا کہ زندہ رہوں گا تو میں آپ سے کہتا کہ کچھ وصیت کیجئے، مگر کیا کہوں، میں بھی تو پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. اس وقت جب کہ حضرت مسلم ابن اوسجہ کا آخری وقت تھا، روایت کہتی ہے بمشکل تمام ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا اوصیک بہذا، وصیت ہے مگر ان کے لیے. تو یہ عمل ہی بتلا رہا ہے کہ ولو یہ کہ آپ کربلا میں ہیں، لیکن جاتے جاتے مین کامیابی کا کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق یعنی امامت کی وصیت کرتے رہیں. کہ سب کافی ہو گیا؟ کہ نہیں، ابھی ایک شرط اور ہے. وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. صبر کے لیے بھی امام فرماتے ہیں وتواصوا بالصبر ای الصبر فی الفترہ، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، یعنی فترت کے زمانے میں صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہ فترت کیا ہے؟ فترت کہتے ہیں اس زمانے کو کہ جس دن سے حضرت کا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، حضرت کی غیبت شروع ہوئی، وہاں سے لے کر کے اور اس دن تک جب حضرت کا ظہور ہوگا، یہ بیچ کا زمانہ جو ہے یہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے. اس میں تمہارے اوپر بہت سے اعتراضات ہوں گے، آدمی اتنے دن زندہ کیسے رہ سکتا ہے، اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ 2 چیزیں عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہو، اور زمانہ غیبت میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہو. صلوات. یہاں تک آ گیا. اب مجھ کو یہ سب نہیں پڑھنا ہے، میں آپ کو جہاں دھیرے دھیرے لے جانا چاہتا ہوں. تو اب اگر آپ چلیں گے تو دین کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرو گے ہم تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے. اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلمہ پڑھیے توحید کا، یہ ہو گیا نا. کہ یہ بھی کافی نہیں بلکہ مین کیا ہے؟ عمل صالح وتواصوا بالحق وتواصوا. اب یہ جو عمل صالح، اس کا مطلب یہ کہ ہماری نجات کے لیے عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. بغیر عمل کے، اور اسی لیے ہم لوگوں کو جو پڑھایا گیا نا بچپنے میں، اصول دین، بولو جی، دین کی جڑیں 5 ہیں. وہ کیا ہے 5؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. فروع دین یعنی شاخ 10 ہیں. یہ کون سی ترکیب ہے کہ آپ کے عقیدے کو اصول کہا گیا، اعمال کو فروع کہا گیا؟ اس کے پیچھے جو لوگ گاؤں کے ہیں، دیہات کے ہیں، درخت وغیرہ لگاتے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ جتنی زیادہ جڑیں مضبوط ہوں گی
اتنی ہی زیادہ شاخیں اس کی ہوں گی. تو اسی لیے بتایا گیا کہ یہ نہیں ارے ہم مولا ہی ہیں. جتنا زیادہ جڑ مضبوط ہوگی اتنا ہی شاخیں نکلیں گی. جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل دکھائی دے گا. صلوات. یہ سیدھی مثال ہے نا یہ. تو ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ جس کو ہندی میں کہیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں. عقیدہ مضبوط ہے. اچھا کام کیا ہے؟ جڑوں کا کام کیا ہے سر؟ زمین سے طاقت کو لینا اور شاخوں تک پہنچانا. یہی تو ہوا نا. شاخوں کا کام کیا ہے؟ سورج سے انرجی لینا اور جڑوں تک. اس کا مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے پر موقوف ہیں. جڑ مضبوط کرتی ہے شاخوں کو، شاخ مضبوط کرتی ہے جڑوں کو. عمل مضبوط کرتا ہے عقیدے کو، عقیدہ بڑھاتا ہے اعمال کو. صلوات بر محمد. آپ اس کو الگ مت کیجئے. تو یہاں تک ہم آ گئے. آج ہم کو جو بات کہنی ہے، گزارش کرنی ہے کہ عقیدہ الحمدللہ آپ کا ٹھیک ہے، شکر ہے خدا کا. تو اس کے ساتھ ساتھ اب مین چیز ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم کو اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے. عمل جب آپ آئیں گے، نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے. اب اعمال میں دو قسمیں ہیں، ایک ہے واجب اور ایک ہے مستحب. واجب تو ہم چھوڑ سکتے ہی نہیں، سیدھی بات ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر واجب نہیں کیا، ایک بات اور سن لیجیے، اگر واجب نہیں کیا تو کسی مستحب کا عمل کا ثواب. ایک سلوات اس کو 5 منٹ کہہ دوں، صلوات بر محمد. بڑی اچھی مثال. کہنے لگے صاحب وسیع حسن صاحب کا انتقال ہو گیا. ارے کب وہ گئے تھے وہاں مظفر پور، جو ہے وہ بابو بھائی کے یہاں مجلس تھی، اور بیچارے کی طبیعت نہ ٹھیک تھی، تکلف میں چلے گئے، وہ رات میں گڑبڑا گئے. ارے بڑے مومن آدمی تھے مرحوم. کہے نماز بہت پڑھتے. کہا نہ نماز پڑھتے تو نہ دیکھا، مگر بہت مومن آدمی تھے، مجلس بہت بڑھیا پڑھتے تھے. اچھا تو روزہ کا روزہ تو نہ رکھتے تھے، مگر مجلس بہت بڑھیا پڑھتے تھے. بھائی ماشاءاللہ. تو حج وج کیا تھا؟ کہا نہ حج وج تو نہ کیا، مگر کربلا ہر سال جاتے تھے. غور فرما رہے ہیں؟ کیا یہ وسیع صاحب کے ایمان کی علامت ہے کہ چاہے جتنا بڑا مستحب کر لیجئے، جب تک واجب پر عمل نہیں ہوگا کسی مستحب کا ثواب نہیں لکھا جا سکتا. اس کی وجہ میں صلوات بڑی مثال دے دیتا ہوں. واجب یعنی ڈیوٹی، مستحب یعنی اوور ٹائم. وسیع حسن صاحب جو ہے وہ نوکری کرتے تھے کہاں؟ وہ کہاں نام ہے بھائی اس کا؟ ہاں اس میں کون سی ڈیری ہے؟ مدر ڈیری میں بیچارے ٹھیلا ولا لگاتے تھے. سمجھا؟ تو ٹائمنگ کیا ہے کہ 10 بجے آ کے یہاں سے گاڑی لے جائیے، 5 بجے لا کے پہنچا دیجئے. کتنا ملے گا صاحب کا؟ مہینے کا 30,000 روپیہ. پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. مہینے کا 30,000 روپیہ آپ کو دیں گے. اب صاحب مئی اور جون میں گرمی زبردست آ گئی تو مانگ بڑھ گئی. تو بابو بھائی نے کہا بھائی اگر 5 بجے کے بعد کوئی کام کرے گا تو اس کو ہر گھنٹے کا 1,000 دیا جائے گا. تو اب اگر ہم 5 بجے کے بعد 2 گھنٹہ یعنی 6 اور 7 2 گھنٹہ اور کام کر لیں تو کتنا ملے گا روز کا ہم کو؟ نہ بھائی 2,000 روز کا ملے گا نا. تو 2,000 روز کا مطلب کیا ہوا؟ مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 60,000 ہو گیا. 30 کے 60,000. تو ہم نے کہا یار ہم بیوقوف آدمی ہیں کیا؟ تو صبح 10 بجے لے جائیے 5 بجے تک 7 گھنٹے میں ملے گا کتنا؟ 1,000. 30,000 مہینہ ہوا نا. تو 60 گھنٹے میں کتنا ملے گا؟ 30,000. اور 2 گھنٹے کا کتنا ملے گا؟ 2,000. تو وسیع حسن بیوقوف ہو کیا ہے؟ چھوڑو، دن بھر اپنا آرام سے گھر سو، 5 بجے نکالو گاڑی. اور روزانہ 5 بجے لے کے جاتے تھے، 7 بجے لے کے آتے تھے. وسیع حسن صاحب خوش کہ یہ سب پاگل لوگ ہیں، صبح سے لگے رہتے ہیں، 10 بجے کا مطلب 9 ہی بجے گھر سے نکل جاتے ہیں، 8 گھنٹہ جھیلتے ہیں، تب 30,000 ملے گا. اور میں 2 ہی گھنٹے میں 60,000 مل جائے گا. اب مہینہ پورا ہوا.
آئے, ہم نے کہا منظور بھائی میری تنخواہ دیجیے, سمجھا. تب منظور بھائی نے کہا کہ اے مولوی صاحب آپ کا تو اس میں نام ہی نہیں ہے, تو آپ تو پورا مہینہ ایبسینٹ ہیں. تو ہم نے کہا بھائی ایبسینٹ ہے مگر روزانہ 5 بجے سے لے جاتے تھے, 7 بجے لوٹتے تھے, 2 گھنٹہ کام کیا, اوور ٹائم. جواب کیا ہوگا منظور بھائی کا؟ مولوی صاحب اوور ٹائم اسی کو ملے گا جو ڈیوٹی کر لے گا. یہی حال ہے واجب اور مستحب کا. اسی وجہ سے مستحب کا ثواب بھی زیادہ ہے, لیکن ملے گا اسی کو جو واجب ادا کر لے گا. ظہر کی پڑھیں گے نہیں, نماز شب پڑھ رہے ہیں, کوئی فائدہ اس مستحب کا نہیں ہے. صلوات بر محمد و تو یہ بھی ایک چیز ہم کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے چالاکی خالی دنیائی کے میٹر میں نہیں ہوتی, دینی مسئلے میں بھی جو ہے وہ ہوشیار رہنا ضروری ہے. معلوم ہوا سارا پیسہ بھی چلا گیا, ثواب بھی نہ ملا, بے وقوفی ہے نا. تو دین کے معاملے میں چالاکی دکھائیے. کیسے جناب سلمان نے دکھلایا نا, چالاک لوگ تھے. رسول اللہ نے کہا جو علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے سنائے گا اس کی جنت کی بشارت ہے. لوگ دوڑ گئے, سب دیکھ رہے ہیں ایسے ویسے. سلمان وہیں رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے, سنا ہے نہیں قصہ سنا ہے. اب جیسے ہی فتح ہوئی لوگ بھاگا, جیسے ہی لوگ دوڑے سلمان نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو. اب ہانپتے ڈانپتے جب تک لوگ پہنچے کر لے ہو گیا کام, سلمان لے گئے. تو محنت اس نے کیا, دوڑا, وہ ثواب کس کو ملا؟ تو تھوڑا دین میں سمجھ پیدا ہونا ضروری ہے. تو آج میں جو آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں, اگرچہ دوسرے عنوان سے بارہا اس پر گفتگو ہو چکی ہے, آج ایک نئی راہ سے چلنا چاہتے کہ ان سارے اعمال میں اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ عمل صالح تو ہے لیکن ان اعمال میں سب سے بڑھیا عمل کیا ہے, صلوات بر محمد, کیا جواب ہمارے پاس؟ بات سمجھ میں ہی نہیں. میں کیا کہ دیکھیے عقیدہ کافی نہیں ہے, عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل ہونا ضروری ہے. تو ان اعمال میں ہم کیا کریں کہ جو سلمان کی طرح کم خرچے میں بڑھیا مل جائے؟ اعمال سب سے اچھا عمل کیا؟ میں ایک حدیث سناتا ہوں, پھر ذیل میں دوسری حدیثیں اسی طرح کی آتی ہیں. اور یہ حدیث ہے آپ کو تحف العقول میں یہ روایت ہے, اور روایت نقل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میری بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ہم یہاں آئے ہیں, 10 سال زندہ رہیں گے, 20 سال رہیں گے, 50 سال رہیں گے, آخر کو ایک دن ہم کو آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. اور جب جانا ہے تو وہاں آنا پائی پائی کا حساب دینا ہے. تو کیا کریں کہ اگر کم عمل بھی ہے تو بیڑا پار ہو جائے؟ تو اس میں بتائیے سب سے بڑھیا والا عمل کیا ہے؟ یہاں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. دیکھیے ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, پھر یہ حدیث سناتا ہوں. اللہ سب کا جو ہے وہ سایہ ان کے بچوں پر انشاءاللہ باقی رکھے. وسیع حسن صاحب مر گئے, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, بچہ نالائق نکل گیا. تب لوگ یار یہ وسیع صاحب کا لڑکا کیسے اتنا خراب ہو گیا, ای بیچارے جو ہے اتنا گھوم پڑھا کرتے تھے, ان کا لڑکا کیسے خراب ہو گیا؟ تو جواب کیا ہے؟ ارے نہیں, وہ اس میں 4 ہی 5 سال کا تھا, بیچارے مولوی صاحب مر گئے تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اب لڑکے کے اوپر اگر سرپرست نہ ہو تو بگڑ ہی جاتا ہے. یہی جواب ہے نا, یہی جواب ہے نا کہ اگر سر پر سرپرست نہ ہو تو آدمی کسی قوم کے اوپر سرپرست ہو یا نہ ہو. آپ غور کر رہے ہیں, شیعہ وہ ہیں کہ جن کا سرپرست آج بھی موجود ہے, اور بات سرپرست کی نہیں بلکہ رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ, ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو اب اگر جو ہے مولا کائنات اس دنیا سے چلے گئے, امت یتیم ہو گئی, اب باپ نہ ہے. کہ جو زمانے کا امام ہے وہ امت کا باپ ہے. تو دنیا کی قوم بگڑ جائے چلے گا کہ صاحب کوئی سرپرست نہیں ہے, باپ نہیں ہے, یتیم ہے بیچارے. لیکن اگر شیعہ بگڑ جائیں تو کیا یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کوئی تھا نہیں؟ پلٹ کے جواب ہوگا کہ اسی لیے شیعوں کی سزا بھی ڈبل ہے.
کہ جب تمہارا سرپرست موجود تھا کہا تو سرپرست کی باتیں ہی ہم کو پتہ نہیں چلی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پبلک بچ جائے گی ہم پھنس جائیں گے. صلوات. میری مجبوری سنیں گے آپ نے. ای پورا مجمع کھڑا ہو کے کہہ دے گا مولا اے سی کا ٹکٹ دے کے بلایا تھا ان کو, انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں. اور جبکہ امام کو معلوم ہے آپ کے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے. اپنے بارے میں ایک حدیث سن لیجیے. چھٹے امام ہیں, فرماتے ہیں لاؤ یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگوں کو ہماری باتوں کا پتہ چل جاتا یقیناً وہ لوگ عمل کرتے. تو امام کو آپ کے اوپر کیا ہے؟ بھروسہ ہے کہ اگر ان کو بتایا گیا ہوتا کہ امام کیا چاہتے ہیں تو یہ پبلک عشق کی بنیاد پر اس پر عمل کرتی. تو امام تو غلط بات نہیں کہیں گے نا. اور کل کو ہم بے عمل کے پہنچ گئے تو سوال کس سے ہوگا؟ پہلے تو پبلک سے ہوگا تم نے عمل کیوں نہیں کیا. اور جیسے ہی پبلک نے کہا ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں, بولیے تو پھنسے گا کون؟ یہ ہم ہی لوگ نا. کیا امام حسین علیہ السلام پلٹ کے نہیں پوچھیں گے کہ بابو جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل ہم نے اسی لیے نکالا تھا, جوان 32 سال کے بھائی کی لاش پر ہم اسی لیے روئے تھے کہ تم خالی جا کر کے اپنا روٹی چلاؤ, یا ہم نے یہ پورا سسٹم بنا کے دیا تھا کہ پبلک کو بتاؤ دین کیا چاہتا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے, رسول اللہ کیا چاہتے ہیں. اور اسی لیے اگر آپ توجہ کریں نا تو جتنی زیادہ اہمیت, پہلے وہ حدیث سنا تو نہیں بات گھوم رہی ہے, صلوات بر محمد آتا اس پر یاد آئیے سناتا ہے. تو اب ہم کو اپنے کو ٹھیک کرنا ہے, آخرت میں جانا ہے. تو کیا کریں؟ سب سے بڑھیا کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خصلتان لیس فوقہما من البر شیء. دو چیزیں ہیں کہ جس سے بڑھیا کوئی عمل نہیں ہو سکتا. لیس فوقہما من جس کے اوپر کوئی نیکی نہیں, سب سے بڑی نیکی. اب رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دو چیزیں. سب سے بڑی نیکی کیا ہے, یا یوں کہا جائے کہ دنیا میں سب سے بڑا پنیہ کیا ہے اور سب سے بڑا پاپ کیا ہے. یہ ایک چیز پوری مجلس آپ سوئیے جو بھی کیجئے, خالی یہ ایک حدیث یاد کر کے چلے جائیے گا نا, ہمارا آنا سوارت ہو جائے گا. پیغمبر نے فرمایا خصلتان, دو خصلتیں ہیں, دو نیکیاں ہیں کہ لیس فوقہما من البر شیء, جس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑھیا نمبر 1 الایمان باللہ, وہ جو ہم نے آپ کو بتا دیا. مین چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کچھ کرتے رہیے. تو مین چیز ہے ایمان. ایمان کے بعد سب سے بڑھیا چیز پیغمبر نے کیا فرمایا؟ والنفع لعباد اللہ. ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نیکی ہے تو النفع لعباد اللہ, اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا. آپ کی نماز واجب ہے, آپ کا روزہ واجب ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ سب ایمان باللہ کے تحت آ جائے گا. اس لیے کہ ایمان اکیلا ہو نہیں سکتا, عمل صالح اس کے ساتھ ہے. اس ایمان کے بعد سب سے بڑا نیکی کا عمل کیا ہے؟ النفع لعباد اللہ, اللہ کے بندوں کو بولیے. اور اس کا الٹا صلوات بر محمد. وخصلتان لیس فوقہما من الشر شیء, اور دو خصلت ایسی ہے کہ جس سے بڑھ کے کوئی برائی نہیں ہے, جس سے بڑا کوئی شر نہیں ہے. میں نے کہا نا سب سے بڑا پن کیا ہے؟ بندوں کو فائدہ پہنچانا. اب آئیے سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ دو خصلتیں کہ جس سے بڑھ کے کوئی برائی اور شر نہیں ہے. کیا؟ نمبر 1 الشرک باللہ, خدا کا شریک قرار دینا. والضر لعباد اللہ, اور اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا. صلوات بر محمد. اب سوال اس بات کا ہے کہ وسیع حسن صاحب مجلس تو بہت بڑھیا پڑھتے ہیں,
حج بھی ماشاءاللہ کر چکے ہیں، زیارت کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے جگاڑ لگا کے پہنچ ہی جاتے ہیں، ہے نا. لیکن مولانا کے ساتھ ایسی حرکت کی بیچارے کا وہ نقصان 50,000 کا ہو گیا. تورا نام کیا ہے جی؟ آصف کے ساتھ ایسی حرکت کی کہ بیچارے کا 1.5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. دین کہتا ہے چاہے جتنا کربلا چلے جاؤ، چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھو، اگر میرے بندوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو نہ تمہاری کربلا قبول ہوگی نہ تمہاری مجلس قبول ہوگی. سب سے بڑھیا نیکی. چنانچہ اب یہاں سے 2 حدیثیں سنیے آپ. صلوات. ابھی آپ کو ایک داستان سناتا ہوں بڑے غضب کی. اب تو یوٹیوب کے زمانے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آدمی کے لیے نہیں ہے. صلوات بر محمد. لیکن سنیے آپ. ارشاد ہوتا ہے ان للہ عبادن. آپ کیا ہیں؟ ڈاکٹر. آصف نام ہے تمہارا. کیا ہیں آپ؟ ڈاکٹر ہیں. تمہاری اولاد ڈاکٹر بن پائے گی کہ نہیں بن پائے گی؟ وسیع حسن صاحب کیا ہیں؟ ذاکر، خطیب. چاہے جتنے بڑے ہو، دین کہتا ہے کہ اگر یہ گڑبڑ کرو گے تو زندگی میں تمہارا بیٹا تو ذاکر نہیں بن سکتا، تمہارا لڑکا تو ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، تمہارا لڑکا تو منسٹر ہو نہیں سکتا، دنیا کا ہو جائے. اب وہ روایت سنیے آپ. صلوات بر محمد. بور تو نہ ہو رہے ہیں نا. ارشاد ہوتا ہے کہ ان للہ عبادن یخصہم بالنعم. اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو خدا اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. کاہے؟ تاکہ فارچونر سے چلو. بے شک خدا چاہتا چلو. کاہے؟ تاکہ اے سی میں سو. بالکل تم نے محنت کیا ہے، اے سی لگواؤ، کسی نے منع نہیں کیا ہے. لیکن خالی اگر سیلفش ہو گئے، اپنی فارچونر تو ہے، اپنا جو ہے وہ گھر میں اے سی تو ہے، لیکن سگے بھتیجے کی فیس جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی، محلے کا پڑوسی اس کے گھر میں آج کھانا پکا کہ نہیں پکا. سنیے آپ روایت. ان للہ عبادن یخصہم بالنعم. اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو خدا اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. کیوں؟ لمنافع العباد. وہی روایت اسی ٹائپ کی. تاکہ تمہارے ذریعے سے میرے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچے. اگر تمہارے ذریعے سے ہمارے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے تب تو وہ نعمت رہے گی. اور اگر تم سیلفش ہو گئے، خود غرض ہو گئے، تو اللہ وہ تم سے نعمت لے کر کے دوسرے کو دے دے گا کہ تم فائدہ پہنچاؤ. سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر نعمت باقی رکھنا چاہتے ہو تو جو نعمت خدا نے دی ہے اس سے لوگوں کا کام کرو، ورنہ تم تو ڈاکٹر ہو گئے، تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی. صلوات بر محمد. تم تو بہت بڑے ذاکر ہو گئے، تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی. ان للہ. اور یہی نہیں، ایک اور صلوات بر محمد. تو کیا ہوا؟ خالی نفع. اچھا کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں نا، چلو یار نفع نہیں پہنچائیں گے، کوئی مسئلہ کہنا. یہ نہیں کہ نفع نہیں پہنچانا، کسی کو تمہاری ذات سے نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے. جھگڑا ہوتے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ پڑھے لکھوں والا جھگڑا نہیں. پڑھے لکھے لوگ تو جھگڑا بھی کرتے ہیں تو آپ کر کے کرتے ہیں. لکھنؤ وغیرہ میں میاں صاحبزادے بس کیجئے، آپ بہت دیر سے بدتمیزی فرما رہے ہیں آپ، تو سمجھا وہ زبان نہیں. کم پڑھے لکھے لوگ جب جھگڑا کرتے ہیں، ہترے کی دھترے کی والی، گالی پھکڑ والی، سنا ہے نا؟ تو اس میں جب بہت زیادہ تاؤ آتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ آج کے بعد سے ہمارے دروازے سے دکھائی مت دیجیے گا. سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ ہے نا آخری حد. اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تب گیا. پڑھا لکھا آدمی نہیں اس طرح کرے گا. لیکن ہم جیسے جاہل لوگ اگر کسی پہ ناراض ہوتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ بس چلے جائیے، آج کے بعد سے آپ دکھائی مت دیجیے گا یار، ہے نا؟ سوچ سکتے ہیں آپ کہ اللہ اس طرح سے اپنے بندوں سے کہہ سکتا ہے؟ صلوات بر محمد.
ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب بڑے مومن ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اسی لیے ایک بات پر دین بہت تاکید کرتا ہے کہ چاہے جتنی نیکی کرتے رہنا، خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹا کو سمجھایا، بنیا خف اللہ خیفتن ولو جئت ببر الثقلین، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی کیوں نہ ہو۔ ورجو اللہ رجاء، اللہ سے امید لگائے رکھنا، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ معاف کر سکتا ہے، وہ عذاب کر سکتا ہے۔ تو خود اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرے حبیب کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارا سارا گناہ بولیے معاف کر دے گا، ہے نا، سارا گناہ معاف کر دے گا۔ اور گناہان کبیرہ کی فہرست جب پڑھیے گا نا، شرک ہے گناہ کبیرہ، زنا ہے گناہ کبیرہ، جھوٹ ہے گناہ کبیرہ، اسی میں یہ بھی الیأس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو جو خدا اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ نہ یہ کہ آپ توبہ کیجئے، خالی شرمندہ ہو جائے، ارے صلوات پر محمد صلی اللہ، اتنا کریم ہے اللہ، ہزار بدماشی کے بعد خالی شرمندہ ہو جائے کہ یار ہم نے غلط کیا۔ ایک تو لڑکا تھا نوجوان، تو بڑا گنڈا ٹائپ کا تھا، جو بھی تھا، تب بیماری تو کبھی بھی لگ سکتی ہے نا، تو بیمار ہو گیا، اس کو لگا کہ اب نہ بچ پائیں گے، تو اس نے اپنی اماں کو بلایا، سن رہے ہیں، اماں کو بلایا، کہنے لگا اماں بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو میرے پیر میں رسی باندھ کے کھینچیے گا گھرے میں کہ اللہ، اسی کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، بہت اینٹتا تھا، اللہ میاں دیکھا نا یہ مر کے تیرے پاس پہنچا، مر گیا۔ اب وصیت تھی تو اماں کیا کریں بیچاری، اماں نے باندھا پیر میں رسی، اولاد کی وصیت، چاہا کھینچیں، زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی، میرے بندے کی بے عزتی کیوں کرتی ہے۔ حضرت خدا کتنا کریم ہے، خدا کتنا رحیم ہے۔ میں آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں بس آ رہی جلدی جلدی بات۔ چچا میاں تھے بہت پرانے پیکڑ، صلوات بہت پرانے۔ اب قرآن میں آدیش آ گیا کہ آج کے بعد سے شراب بند۔ کیسے یہاں ہو گیا نا، آپ دیکھیے ہم لوگ دلی چلے جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، گاڑی چیک نہ ہوتی، لیکن جیسے ہی گورکھپور کے آگے بڑھتے ہیں نا، گھیر لیتے ہیں سب پولیس والے، ڈگی چیک ہوگی، کائے کے لیے؟ شراب کا نا۔ تو ظاہر ہے جہاں بند ہے، تو جب بند ہو گئی تو بند ہو گئی، یہ کائے گاڑی چیک ہوتی ہے بھائی ہم لوگوں کی؟ کہانی بند تو ہو گئی، لیکن جو پرانے عادی ہیں ان سے چھوٹ پا نہیں رہی ہے، اس لیے کہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح تو نہیں آ رہا۔ تو یہی ہوا صاحب، رسول اللہ کے زمانے میں شراب بینڈ، پرانے لوگ 40 سال پرانے پینے والے، اب وہ شراب ہو گئی بند، اب کیا کریں؟ تو چوری چھپے چلنے لگی۔ ایک دن ایک چچا میاں سر کے اوپر کوئی برتن رکھے شراب کا، نکل رہے تھے دھیرے سے، اسمگلنگ کا چکر تھا، پتہ نہیں کیا اللہ کی مصلحت، سامنے دیکھا، ارے باپ رے باپ، رسول اللہ چلے آ گئے تھے۔ اب تو چچا کی حالت خراب کہ اگر پوچھ لیا، سچ بتایا تو پھنسے، جھوٹ بولے تو پھنسے، ان کو سب پتا ہے۔ ابھی اس چکر میں تھے ہی کہ کیا کریں یا اللہ آج عزت بچا لے، اب نہیں کروں گا۔ تب تک رسول اللہ پہنچ گئے۔ کیا ہے بھائی؟ اب وہ ہڑبڑا گیا بیچارہ، کہنے لگا یا رسول اللہ سرکہ ہے، نکل گیا اس کے۔ پیغمبر نے کہا اتاریے، اتارا گیا، ڈھکن اس کا ہٹا، واقعی سرکہ تھا، جھوٹ نہیں بولا بڈھے نے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
अब वो लगा साहब रोने, पैगंबर ने कहा भाई इसमें रोने क्या बात है, हमने तुमसे पूछा क्या है, तुमने कहा सिरका है, वाकई सिरका है, तो इसमें रोने क्या बात है। कहने लगा या रसूल अल्लाह सही बताएं, ये सिरका ना था, तब शराब थी, तो आपको देख के डर गया साहब। अब मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह आज इज्जत बचा ले, अब ना करेंगे। खुदा ने अपनी कुदरत से सिरके में तब्दील कर दिया शराब को। वो इतना करीम है, मैं बहुत वक्त आपका नहीं लूँगा, वो बोलिए इतना करीम है, अपने बंदों की इज्जत का बड़ा ख्याल करता है। हम लोगों का सलवात और मोहम्मद अभी 35 मिनट तो हुआ है और क्या, अभी 25 मिनट बाकी है। सलवात और मोहम्मद वाले समझ गया। खुदा बहुत अपने बंदों की बोलिए इज्जत का ख्याल रखता है, आबरू का ख्याल रखता है। हम लोगों को अगर पता चल जाए आपके बारे में तो इधर से उधर से घुमा के फिरा के इशारे में किनारे में कि पकड़े भी न जाए कि हमने कहा है, और बात भी लोगों को पता चल जाए, है ना। हम लोग ये हरकत करते नहीं करते हैं, लेकिन ये बताइए जितनी हरकतें हम लोगों ने कर रखी हैं वो सारी हरकत उसको पता है कि नहीं पता है, हैं? और वो चाहे तो एक बार में बेइज्जत कर दे, कोई सलाम करने वाला नहीं मिलेगा वसी साहब आपको, है ना। लेकिन करम सुनिए आप, सलवात बर मोहम्मद। चुनांचे कहते हैं कहत पड़ा बड़ा जबरदस्त जनाबे मूसा के ज़माने में। पब्लिक आई साहब कुछ कीजिए, धान सूख रहा है साहब, समझ गया। तो जनाब मूसा ने कहा चलो बाहर मैदान जंगल में चलो। गए पर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाया, पालने वाले बारिश नाजिल फरमा, जिब्रील आ गए। कहने लगे या मूसा अल्लाह फरमाता है आपकी बात नहीं है, आप वेरी गुड मैन, आप नबी है हमारे, लेकिन ये जो पब्लिक लेके आए हैं ना, इसमें एक ठो बहुत बदमाश आदमी है, वो जब तक वो रहेगा अल्लाह आपकी दुआ ना सुनेगा। गौर फरमाया आपने, एक जुमला रुक के और कह दें मजलिस से घूम गई, पढ़ना कुछ था चले, एक जुमला रुक के कह दें हम ये कह के नहीं बच सकते कि हमसे क्या मतलब, ये तो इनका लड़का है, वो तो उनका लड़का है। दीन कहता है ना कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयते। इसको एक जुमला समझा दे, सलवा पढ़िए फिर ये हदीस आती है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? बचपने से यहीं रहे हैं कि आसपास गांव वाँव कोई था? तो वही तो हम पूछ रहे हैं ना, गांव के थे नहीं थे, शहर ही के थे, कोई गांव वाला ना आदमी है भाई इसमें। चलिए हम गांव के हैं, हम समझाते हैं। तो गांव में होता ये था पुराने ज़माने में, अब तो ट्रैक्टर आ गया है, लेकिन कदीम ज़मानों में खेत वेत की जुताई के लिए बैलों का वो तो आज भी मजबूर है, किसी के 2 बैल किसी के 4 बैल इस तरह होते। तो जब 2 बैल रखा ही है तो एक तो भैंस और गाय भी रख लेते थे भाई, दूध का वजह है। तो अमूमन जनरली तौर के ऊपर आज से 50 साल पहले तक आम गांव में 3-4 जानवर हर आदमी के पास होते थे। तो कैसे क्या करें? आज अभी डॉक्टर साहब ने कहा हमसे कि मौलाना टहलना ज़रूरी है, नहीं टहलिएगा तो शुगर काबू में नहीं आएगी। ये सबके लिए है, जानवरों का भी टहलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पास टाइम ही नहीं है, तो उसमें कुछ लोग होते थे जिनका काम यही होता था। तो अपने घर से निकलते थे, 2 जानवर आपके, 3 भैंस आपकी, 2 जो गाय आपकी, मान लो 100-200 जानवर इकट्ठा कर लिए। 2 लोग हैं, डंडा लेके आगे पीछे जाके मैदान में चरा रहे हैं। शाम को वापस हुए, सबके जानवर उसके दरवाजे छोड़ते हुए अपने घर आ गए। तो किसी ने 500 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 200 दिया। महीने में उसका 1000-2000 की आमदनी हो जाती थी। आपका भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। तो ये जो जानवर ले जाके चराते थे उनको क्या कहा जाता था? चरवाहा। क्या कहते थे? चरवाहा। अब सुनिए साहब, तो उसमें 3 भैंस मेरी भी थी, 2। वो जानवर लेके गया, वो चरा रहा था। बगल में क्या नाम है आपका? हाँ,
قیصر صاحب کا کھیت تھا وہاں غازی پور میں، تو یہ آ کے یہاں رہ گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یار اماموں نے منع کیا ہے زمین جائیداد بیچنے کے لیے اور پیڑ لگانے کا ثواب بہت ہے، تو ایسا کرو کہ یہاں کچھ کھیتی ویتی تو کر نہیں پائیں گے، پیڑ لگوا دو۔ تو انہوں نے صاحب پوری بیریکیٹنگ کر کے پیڑ لگوا دیا۔ اتنے میں وہ چرواہا جو ہے 50 جانور لے کے چرا رہا ہے، میری بھینس جو ہے ان کا وہ توڑ کر کے اندر گھس گئی، اور جب تک وہ دوڑے 10 پیڑ آم کا ان کے کھا گئی۔ تو کھایا کس کے جانور نے؟ وسیع حسن صاحب کے۔ پیٹا کون جائے گا؟ صلوات در محمد جی، میں سمجھا رہا ہوں۔ کھایا ہے میری بھینس نے، اور پیٹا کون جائے گا؟ چرواہا۔ کیوں؟ کہ وہ ذمہ دار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، یہی لفظ حدیث میں استعمال کیا گیا ہے ایک آدمی کے لیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی چرواہا ہے، یعنی ذمہ دار ہے۔ کل کو سب سے پوچھا جائے گا تمہارے محلے کا یہ لڑکا بگڑا کیوں؟ صلوات درما غور کر رہے ہیں، کلکم راعن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ، تو یہ کہہ کے ہم نہیں بچ سکتے کہ ہم سے کیا مطلب، ہمارا لڑکا تھوڑی ہے کہ نہ، آپ اگر ہیں اس علاقے میں تو آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے آپ کا لڑکا ہو نہ ہو، پڑوسی کا ہے، کسی کا ہے، آپ کی ذمہ داری۔ اگر غلط کر رہا ہے تو بولیے، ٹوکیے۔ ایک چیز، دوسری چیز اور سن لیجئے کہ اگر یہ تو ایک ہو گیا ہماری ذمہ داری، ہم نے نہیں ٹوکا بلکہ ان کے ساتھ ہا ہا ہو کر کے گھوم رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے اگر مجرموں کے ساتھ رہو گے تو جب عذاب نازل ہوگا تو عذاب اچھا بھلا نہیں دیکھتا۔ صلوات در، یہ سنیے قصہ، جب عذاب نازل ہوگا تو عذاب اچھا بھلا نہیں دیکھتا۔ وہ آئے گا تو جناب موسیٰ اپنے انیائیوں کے ساتھ چلے، فرعون کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کو بولیے دوڑایا، ٹھیک۔ جناب موسیٰ کے ساتھ مومنوں میں ایک لڑکا تھا، ایسے ہی 24-25 سال 30 سال، وہ موسیٰ کے ساتھ تھا۔ جب راستے میں جو ہے وہ نیل میں دریا میں راستہ بن گیا، گزرنے لگا، تو وہ لڑکے نے سوچا یار میرے ابا فرعون کے لشکر میں تھے، لڑکا مومن، تو باپ کی محبت میں وہ گھوم گیا کہ جا کے ابا کو سمجھا کے لے، یہ دیکھو معجزہ، آ جاؤ۔ وہ بیچارہ گیا ابا کو لانے کے چکر میں، تب تک موسیٰ کا لشکر نکل گیا، اور جیسے ہی فرعون کا لشکر جو ہے وہ پانی میں پہنچا، سب غرق ہو گئے، اس میں وہ مومن نوجوان بھی غرق ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا چونکہ وہ بچہ مومن تھا اس لیے بہشتی ہے، جنت میں ہے۔ تو لوگوں نے کہا صاحب جنت میں ہے تو یہ پانی میں کیسے ڈوب گیا؟ امام نے فرمایا کہ جب عذاب آئے گا تو اچھا برا نہیں دیکھے گا، لہٰذا اگر کوئی مجرم ہے، شرابی ہے، چور ہے، بدماش ہے، تو پہلا کام یہ کہ اس سے دوری بنا کے رکھیے، مگر دوری بنا کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوٹ دے دیے، سمجھاتے بھی رہیے۔ تو اب جناب موسیٰ کے پاس جبریل آ گئے، کہنے لگے صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات سن لی جائے گی، اس مجمع میں ایک بہت گناہ گار آدمی ہے، وہ جب تک رہے گا ہم آپ کی دعا نہیں سنیں گے۔ سنا آپ نے؟ تو یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے اگر ہمارے مجمع میں ایک بدماش آدمی ہے، ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول نہ ہو، تو اس سے کہو چلا جائے۔ جناب موسیٰ نے کہا بھیا اس میں کوئی صاحب ہیں، پلیز سوینئے نویدن یا ہے کہ وہ چلے جائیں۔ دیکھیے گناہگار ہونا اور ہے، شریف ہونا اور ہے۔ ایک سے ایک نمازی پرہیزگار ہیں، بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ ایسے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ میں یہاں پتہ نہیں کس ایٹھن میں رہتے ہیں کہ اللہ والے ہیں ہم، اور ایسے گناہگار ہیں کہ جو قلب کے شریف آدمی ہیں۔ یہ مجرم تھا، گناہگار تھا، اتنا تگڑا کہ اللہ نے کہا یہ رہے گا تو میں دعا نہیں سنوں گا، لیکن دل کا شریف آدمی تھا۔ اس نے کہا یار بدماشی کریں ہم جھیلے پورا گاؤں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ شرافت ہے، لاؤ نکل لیتے ہیں۔ کہنے لگا اللہ میاں تم جانو، تمہارے بندے جانے، بارش نازل کرو، ہم چلے، ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی ہے نا۔
تب تک اس نے کہا یار ابھی اس مجمع سے اٹھیں گے تو پبلک کی نظر پڑے گی، اوبے ان کو تو ہم بڑا مومن سمجھتے تھے، یہ تھا وہیں بیٹھ گیا چپ چاپ، کہتا خدا میں جانا چاہتا ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا بندہ دوسروں کے سامنے بے عزت ہو جائے؟ آج اپنے نبی کی دعا سن لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب جرم نہیں کروں گا۔ اتنے میں زبردست بادل اٹھا، جم کے بارش ہوئی۔ تو یہ بتائیے حضرت موسیٰ کو کھلے گا کہ نہیں کھلے گا کہ صاحب ہم تو جھوٹے ثابت ہو گئے، کوئی گیا نہیں؟ تو جبریل یہ کیا ہوا؟ جبریل نے کہا کہ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے موسیٰ کا کیا کہ اسی مجرم کی وجہ سے بارش ہو گئی، جس کو ابھی تک کہا جا رہا تھا بھگاؤ یہاں سے، اسی مجرم کی وجہ سے کیسے کا اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، دعا بھی قبول۔ اب جناب موسیٰ مارے جذبات کے، یار اتنا بڑا مجرم آدمی کتنے خلوص سے اس نے توبہ کی کہ اللہ نے دعا بھی سن لی، معاف بھی کر دیا۔ تو کہنے لگے کہ یا اللہ میں اس گناہگار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی مطلب نہیں جناب موسیٰ کا، مارے جذبات کتنے خلوص سے۔ اللہ نے کہا موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، جب وہ گناہگار تھا تب تو پہچنوا کے بے عزت نہیں کیا، اب جب توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے میں پہچنوا کے بے عزت کر دوں؟ صلوات فرما۔ یہ ہے خدا، ماں سے زیادہ مہربان اپنے بندوں کے لیے، باپ سے زیادہ مہربان بولیے اپنے بندوں کے لیے۔ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا مہربان خدا ہماری آپ کی طرح بات کرے گا؟ جھگڑا ہوتا ہے تو آخری کیا ہے؟ بس چلے جائیے چچا میاں، آج کے بعد ہمارے دروازے دکھائی مت دیجیے گا۔ اس انداز سے اللہ بات کر سکتا ہے؟ روایت ہے، صلوات پڑھیے، وہ سنیے روایت۔ خدا پیغمبر نے فرمایا اوحی اللہ تعالی الی، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی، فرمایا محمد اپنی امت کو سمجھا لو۔ کیسے؟ جو ہم لوگ کہتے ہیں اے اپنے لڑکے کو سنبھالو، سمجھ آیا نہیں آیا، بہت بدماش ہو گیا ہے، بالکل اسی انداز سے یا محمد اپنی امت کو سمجھا لو، ان سے کہہ دو کہ جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے کے اوپر ظلم کیا ہے خبردار وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اللہ کا گھر کیا ہے آصف بھیا؟ اگر گھر کہا ہوتا تو کعبہ سمجھتے، لیکن کیا کہا میرے گھروں میں سے، تو اس کا مطلب مسجد۔ نماز قبول ہونا دور کی بات ہے، روزہ قبول ہونا دور کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہمارے بندوں کو ستاؤ گے ہماری مسجد میں گھسنا مت تم۔ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے، قبولیت تو چھوڑیے، ارشاد ہوتا فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، جب تک یہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس کے اوپر لعنت کرتا رہوں گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نمازی پر لعنت؟ تو آپ کہیں گے صاحب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اللہ اتنا کریم، اللہ اتنا کریم، اللہ اتنا کریم۔ میں نے کہا خدا بے شک کریم ہے، وہ اپنا جرم معاف کرتا ہے، اپنا گناہ معاف کرتا ہے، لیکن جس کی زمین آپ نے ماری ہے وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے۔ جس کا پیڑ کاٹ کے اٹھا لے گئے ہیں آپ، وہ بھی خدا ہی کا بندہ ہے۔ تو جیسے آپ اللہ کے بندے ویسے ہی وہ اللہ کا بندہ، بندے دونوں ہیں، لیکن ظالم و مظلوم میں کچھ تو فرق ہوگا۔ جب علی کہہ سکتے ہیں بیٹا ظالموں سے نفرت کرتے رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا، بندے دونوں ہیں، لیکن اگر میرے بندے کو ستایا ہے تو میں تمہاری نماز قبول نہیں کروں گا۔ تو اب سمجھ میں آیا؟ یہ خوش مت ہو جائیے وسیع صاحب بہت بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، ایک کو دن کی نماز قضا نہیں ہوتی، کا سب تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا اگر اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو ستایا ہے۔
یہاں تک آ گئی بات. جب عام بندوں کے ستانے والوں کا یہ حال ہے تو جو نواسۂ رسول پر ظلم کر دے, جو حضرت زہرا کا حق مار لے, تو اب کہنے دیجئے ایسے لوگوں کی نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج و عبادت قبول. صلوات بر محمد و آل. تو آج کی کل مجلس کا خلاصہ کیا ہے؟ سارے اعمال ایک طرف, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب واجبات ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھیا عمل کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا الایمان باللہ, پہلا خدا پر ایمان, دوسرا کیا تھا؟ والنفع لعباد اللہ, دوسرا اللہ کے بندوں کو بولیے نفع پہنچانا. اور سب سے برا عمل کیا ہے؟ الشرک باللہ, دو زر لعباد اللہ, اور اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا. آئیے بس دعا کریں, پروردگارا تیرا لاکھ احسان ہے, تیرا لاکھ کرم ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. یہ باتیں بڑی بڑی بتانے والا کون ہے؟ جہاں تو نے یہ احسان کیا ہے, یہ بھی احسان کر دے کہ ہم اس راہ پر چل سکیں جو ہمارا امام چاہتا ہے, جو اہل بیت چاہتے ہیں. صلوات بر محمد. بس 5 سال تو یہ ہو گیا, یہ بات ہی ہو گئی. ورنہ جانتے کیا کرنے والا تھا میں؟ عام پبلک کے ساتھ نیکی, پھر آتے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی, پھر آتے ماں باپ. لیکن یہ 50 منٹ تو اسی میں ہو گیا, 10 منٹ بچا ہے, مصاحب پہ جانا ہے. لیکن ایک چیز کہتا چلوں, صلوات بر محمد. چلیے ماں باپ تو بہت پڑھتے رہتے ہیں, تو کل ملا کر کے اس 50 منٹ کا خلاصہ کیا ہوا آصف بابو؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کرو, وہ تو واجب ہے. لیکن اگر ہماری ذات سے اللہ کے بندوں کو فائدہ نہیں پہنچا تو جس پوزیشن میں ہم ہیں اس سے بہتر نہیں ہو سکتے, بلکہ بولیے بدتر ہونا ہے. آپ انجینئر ہو گئے, آپ کا بیٹا انجینئر نہیں ہوگا. آپ ڈاکٹر ہو گئے, آپ کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوگا. آپ خطیب اعظم ہو گئے, آپ کا بیٹا عالم نہیں ہو سکتا. یہ کب ہوگا؟ کہ جو تمہارے پاس ہے, جتنا ہے, وہ سب لے کے اللہ کے بندے کے لیے بولیے کھڑے ہو جاؤ. اگر تمہاری ذات سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچتا ہے تب تو وہ نعمت رہے گی. بس ایک چیز سناتا ہوں, جب عام بندوں کے لیے خدا کا حکم یہ ہے, صلوات بر محمد, جب میں اس میں کوئی روایت حدیث نہیں, بس ایک قصہ سناؤں گا. جب عام بندوں کو نفع پہنچانے کا اثر یہ ہے تو اپنا بھائی, اپنا بھتیجا, اپنا بھانجا, اپنے ماموں, اپنی پھپھی, یعنی صلہ رحم. معلوم ہے, جلدی جلدی 2 چیزیں سناتا ہوں. روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کی عمر 3 سال بچی ہے اور وہ صلہ رحم کرتا ہے, خدا 30 سال بڑھا کے 33 کر دیتا ہے. اور اگر کسی کی 33 سال عمر بچی ہے, اپنے میں مست ہیں, لکھنؤ کے ہر کمرے میں جو ہے وہ اے سی لگا ہوا ہے, لیکن گاؤں میں سگا بھتیجا اس کی فیس جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے. قطع رحم, روایت کہتی ہے قطع رحم کرنے والے اگر 33 سال عمر بچی ہے, خدا 30 سال کم کر کے 3 سال کر دے گا. عمر بڑھتی ہے, روزی بڑھتی ہے, یہ چیزیں بہت ہیں واقعا. اہل بیت کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. ایک دن جناب موسیٰ مناجات کر رہے, اس میں کوئی آدمی ہے جو مردے کو غسل دیتا ہے؟ کون کون؟ ہاتھ اٹھائیے. ان سے تعلقات بنا کے رکھیے. معلوم ہے بہت بڑا کام آپ کا مرنے کے بعد کر سکتے ہیں. وہ غسل والا نہیں, غسل تو دے ہی دے گا. ان کا مرتبہ معلوم ہے کیا ہے؟ جناب موسیٰ دعا کر مناجات کر رہے تھے. اس حدیث کو میں اس لیے ہر جگہ سنا دے رہا ہوں کہ لڑکوں میں جذبہ پیدا ہو, وہ بھی سیکھیں. غسل و کفن بہت اہم چیز ہے. جناب موسیٰ مناجات میں کہتے ہیں, پالنے والے اگر کوئی کسی مردے کو غسل دیتا ہے تو اس کو کیا دے گا؟ اگر کوئی کسی مردے کو
بولیے غسل دیتا ہے تو پالنے والے تو اس کو کیا دے گا؟ پتہ ہے جواب کیا آیا؟ اللہ نے کہا موسیٰ اگر کوئی میرے بندے کو غسل دیتا ہے مردے کو تو میں اس کو اس کے گناہوں سے غسل دے دوں گا۔ صلوات، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اگر کوئی کسی مردے کو غسل دیتا ہے تو بدلے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اس کو اس کے گناہوں سے، لیکن گناہوں میں وہی ہے کہ میرا اپنا گناہ، لاکھ مردے کو غسل دیجیے اگر کھیت مار کے بیٹھے ہیں تو اس سے کام نہیں چلے گا، اس کو واپس کیجیے۔ صلوات بر محمد، اور کیا اس کو واپس کیجئے اگر کسی کا حق مارا ہے، اور خاص کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ اگر اہل بیت کا حق کسی نے لے لیا ہے، بہت سخت منزل ہے میرے بھائیوں۔ اس کو میں جو ہے وہ کسی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن کچھ بھی ہو بیٹھ کے سنجیدگی سے آدمی کو اپنے گھر میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا۔ تمہاری ساری مجلس برباد ہو جائے گی وسیع حسن اگر کسی کا تم نے حق مارا، اور خاص کر کے اگر اہل بیت کا مار لیا تب تو بڑی مشکل ہو جائے گی، نماز روزہ سب برباد ہو گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ جن لوگوں نے فدق چھینا ہے وہ ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، کوئی فائدہ ان کا نہیں ہے۔ صلوات پر محمد بس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے تو اس کو کیا دے گا جو مردے کو غسل دے؟ کیا جواب دیا خدا نے؟ کہا میں اس کو اس کے گناہوں سے دھل دوں گا، غسل دے دوں گا۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ اور اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے تو اس کو کیا دیجئے گا؟ اللہ نے کہا انسی لہ الاجل، اس کی موت بھلا دوں گا، اس کی روح نکلنے میں بولیے آسانی کر دوں گا۔ دو چیز ہو گئی۔ ایک صاحب تھے صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحم سے روزی بڑھتی ہے۔ ایک صاحب تھے، رات میں انہوں نے خواب دیکھا ایک دن، بھئی یہ سن لیے، تمام کیا، بہت وقت لے لیا آپ کا۔ خواب دیکھا کہ کوئی آیا کہہ رہا تمہاری زندگی کے دو حصے ہیں، کیا؟ آدھی غربت میں کٹے گی، آدھی دولت میں۔ انتخاب تم خود کر سکتے ہو، چاہے پہلے دولت لے لو، چاہے پہلے بولیے غربت لے لو۔ تو اتنی عقل مندی کیا انہوں نے کہ صاحب ہمارے ساتھ ہماری فیملی بھی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تو ذرا رائے لے لیں۔ صبح اٹھے بیوی سے کہنے لگے کہ بھائی وہ ایسا ایسا ہم نے خواب دیکھا ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ بیوی تھی چالاک، اس نے کہا خواب انہوں نے اپنی زندگی دیکھا ہے، اگر ہم کہہ دیں پہلے جو ہے وہ دولت لے لو تو ان کی آدھی زندگی تک دولت رہے گی، اور جب غربت آئے میں نکل لوں، میری پوری ہو جائے تو ٹھیک رہے گا نا۔ اور اگر ہم نے پہلے غربت کہہ دیا، آدھی زندگی ان کی غربت، اور جب دولت شروع ہو تب تک میری پوری ہو جائے تو مجھ کو کیا ملے گا؟ تو سمجھدار تھی عورت، تو کہنے لگی نہ اللہ کریم ہے، اس سے کہیے پہلے دولت دے دے۔ وہ عورت اپنے چکر میں تھی کہ اگر زندہ بھی رہیں گے جیسے ہی جھیلیں گے ویسے ہم بھی جھیلیں گے، اور اگر مر گئے تو ہماری تو دولت میں کٹے گی نا۔ تو اس نے سمجھایا۔ تو آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب دین میں تو بہت منع کیا گیا ہے، عورتوں سے رائے مت لو، عورتوں سے مشورہ نہ لو، یہ سب ہے نا، حدیث صحیح ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ مخصوص پیریڈ جنگ جمل کے بعد کے لیے یہ حدیثیں ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ صلوات رسول اللہ مشورہ لیتے جناب خدیجہ سے، اور کیا۔ تو اب یہ پھر سوئے، بیوی نے سمجھا دیا پہلے دولت لے لو۔ ہاں بھائی کیا کر لگے صاحب، پہلے دولت دے دیے، بعد اللہ مالک ہے۔ اب اس کے بعد صاحب جو ہے وہ پیسہ برسنا شروع ہوا، مان لو 4 سال سے جو پڑا مال تھا وہ ڈبل قیمت میں مثلاً بکنا شروع ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یار جو ہے یہ لگتا ہے خواب صحیح تھا، تو اس کا مطلب چاہے جیسے رہیں آدھی عمر تو دولت میں رہی بہ کرے گی، تو ایک کام کرو، رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آدھی عمر کے بعد غربت آنا ہی آنا ہے، تو کاہے کو اکیلے چلیں،
وہ بھتیجا مثلاً پڑھتا تھا علی گڑھ میں MBBS کر رہا تھا، 50,000 اس کو بھی، اور صاحب دلی میں پڑھائی کر رہی ہے بھتیجی 25,000، پورے خاندان کو اپنے چھتر چھایا میں لے کے چلے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر خواب دیکھا، تمہاری آدھی زندگی ہوئی ختم، کل سے تمہاری غربت کے دن شروع ہونے والے ہیں نہیں تھے۔ تو چونکہ اس دولت کے زمانے میں تم نے خاندان کا، رشتہ داروں کا خیال رکھا ہے، اس لیے اللہ نے خوش ہو کے تمہاری بقیہ زندگی میں بھی دولت لکھ دی ہے۔ صلوات بر محمد۔ بس ہو گیا، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایمان کے بعد سب سے بڑھیا عمل ہے کیا؟ النفع لعباد اللہ۔ پوری مجلس کا ایک لائن میں خلاصہ۔ ابھی اگر آپ گھر جائیے اور آپ کے گھر والے مثلا نہیں آئے ہیں تو آج کیا پڑھا بھائی مولانا نے؟ کہا جی پڑھا تو 1 گھنٹہ، مگر 1 گھنٹے میں ایک کئی بات سمجھ میں آئی میرے۔ کیا؟ سب سے بڑھیا عمل کیا ہے؟ النفع لعباد اللہ۔ تو جب عام بندوں کو فائدہ پہنچانا سب سے بڑھیا عمل ہے تو رشتہ دار ہے نا۔ ایک چھٹے امام کے ایک صحابی تھے، تو وہ آئے تو امام ان کو لگے گھور کے دیکھنے غور سے، تو وہ بیچارے گھبرا کے کہنے کیا بات ہے مولا، کیا ہے اس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے کہا بھئی کیا کرتے ہو تم؟ تو اس نے کہا مولا مزدوری کرتے ہیں، مدر ڈیری میں ٹھیلا چلاتے ہیں۔ تو امام نے کہا کتنا دیتا ہے ببوا تم کو؟ اے امام تھوڑے بابو صاحب کہیں گے نا، یہ بابو کتنا دے؟ کہنے لگا مولا 5 درہم ملتا ہے۔ حضرت نے پوچھا خرچہ؟ کہ میرے اپنے بیوی بچے، اور سنیے کہتا ہے مولا ایک میرے ماموں ہیں جن کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، تو میں اپنے بچوں کے ساتھ ماموں جان کا بھی خرچہ اٹھائے ہوں۔ امام نے کہا جب ہی تو میں کہوں کئی مرتبہ ملک الموت آئے تیرے لیے اور واپس چلے گی۔ صلوات بر محمد۔ سمجھ میں آئی؟ بس جلدی جلدی۔ تو سب سے بڑا جو ہے وہ پن اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ جب اللہ کے بندے تو اپنے خاندان، بھائی بھتیجے، ماموں، رشتہ دار، اور جب ان کے ساتھ کرنے سے عمر بڑھ سکتی ہے، روزی بڑھ سکتی ہے، تو اپنے ماں باپ ہے نا، بس تمام ماں باپ کا لحاظ کیجیے۔ کل صاحب میرے اماں ابا مر گئے ہیں دونوں کا، مرنے سے کیا ہوتا ہے، تم تو زندہ ہو۔ بس ایک روایت بہت مشہور ہے یوٹیوب پر، وہ ون والے بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے 10 لاکھ کتنے ویورز اس کے آئے ہیں، تو کئی ڈالر بتایا انہوں نے کہ ہم لوگوں کو آیا 170 کتنا، تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا مگر بہت اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ من زار قبر ابویہ او احدہما، جو بھی ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے جمعے کے دن، غفر اللہ و کتب بارن، اللہ اس اولاد کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا نام نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ ایک چیز اور آخری کہ آنکھ کیا نہیں جاتا، آٹو سسٹم ہے، آنکھ ہو جاتا ہے۔ تو جب آنکھ ہو جاتا ہے تو اماں ابا کا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور کہنے لگے صاحب تمہارے یہاں مجلس کون پڑھے گا بابو؟ کا وسیع صاحب سے کہہ دیا ہے، کہ اس سے مجلس پڑھوا رہے ہیں اور اس کے تو ابا نے آنکھ کر دیا ہے۔ یہ بولتے ہیں نا کہ یار وسیع صاحب کے ابا نے آنکھ کیا نہیں کیا اس کے چکر میں نہ پڑو، اپنا آنکھ بچاؤ۔ کہنا میرے اماں ابا بہت خوش اس دنیا سے گئے، کہ خوش دنیا سے جانا کمال نہیں ہے، خوش بنا رہنا کمال ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو دونوں سنا دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے نالائق ہے، بدتمیز ہے، ماں باپ نے آنکھ کر دیا یا آنکھ ہو گیا، مرنے کے بعد ایسی مجلس پڑھ دیا وسیع صاحب نے کہ وہ ڈر گیا، کیا کریں؟ ہو سکتا ہے کچھ کا، بالکل ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کی نماز پڑھوا دی، روزہ رکھوا دیا، ان کا قرضہ ادا کر دیا، اتنا کیا کہ روح ماں باپ کی بولیے خوش ہو گئی۔ روایت کہتی ہے آنکھ ختم ہو جائے گا، یس کوئی دروازہ بند نہیں کیا، لیکن صاحب الٹا وسیع حسن صاحب ہیں، اماں ابا زندگی میں خوش، سوارا زمانہ واہ واہ کر واقعی اولاد ہو تو ایسے لے کے لکھنؤ میں رہا، ایسے لے کے بمبئی میں رہا، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ مر گئے اماں ابا، سیم 40واں وقت قد آدم پوسٹر چھپوا کر کے کر دیا،
20 سال ہو گیا پلٹ کے وہیں بغلے میں ہے قبرستان، 20 سال ہو گیا ماں کی قبر پر نہیں گئے، 20 سال ہو گیا باپ کی قبر پر نہیں گئے۔ روایت کہتی ہے کہ اگر ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی ان کی روح کو تکلیف ہوگی نا تو آدمی آنکھ ہو جائے گا۔ تو مرنے کے بعد آنکھ ختم بھی، اس میں مشکل کیا ہوتی ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ کہ جب ہم لوگ اولاد والے ہو جاتے ہیں، دادا دادی ہو جاتے ہیں، تو ہم کو تو یاد رہتا ہے کہ میں باپ ہوں، یہ تو یاد رہتا ہے کہ میں دادا ہو گیا ہوں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کسی کے بیٹے تھے۔ 90 سال کے ہو جاؤ، 100 سال کے ہو جاؤ، رہو گے جو ہے وہ مرحوم ذکی حسن کے بیٹے، لہذا جب تک زندہ ہو تب تک ماں باپ کو ایصال ثواب کرنا ہر اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اگر مرنے کے اور ایسی بھی حرکت مت کرو، وہ تو آج وقت نہیں ہے، کسی موقع پر ماں باپ کے حقوق میں چوتھے امام نے فرمایا خبردار ایسی حرکت مت کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہارے باپ کو گالی سننا پڑے، تمہارے باپ کو ارے یار فلاں کا لڑکا ہے۔ تو یہ سب چیزیں زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد، بس پروردگارہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خدمت کر کے اپنے ماں باپ کی اپنا گناہ بخشوا سکتے ہیں، لیکن جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی رکھ سکیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر سکیں۔ کیا چیز ہے والدین، اللہ اکبر۔ ایک صحابی تھے، سن لیجیے، اگر ماں باپ ناراض ہے نا روح نکلنا مشکل ہو جائے گی، یہ سن لیجیے۔ پیغمبر کے زمانے کی بات، جوان لڑکا تھا، بستر پہ پڑا ہے، اب پتہ نہیں کتنے دن سے گھر والے عاجز آ گئے، بھائی مر ہی نہیں رہا، اٹکی ہے روح۔ کسی نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی کا چلو عیادت کو چلتے ہیں۔ پیغمبر تشریف لے گئے، پیغمبر نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، نہیں پڑھ پایا، کلمہ نہیں پڑھ پایا۔ پیغمبر نے کہا کیا بھائی اس کی اماں زندہ ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ کیا کھڑی ہے؟ اے جی تمہارا لڑکا ہے؟ جی صاحب، روح نہیں نکل رہی ہے اس کی، معاف کر دو۔ اس نے کہا نہیں معاف کروں گی یا رسول اللہ، بھائی دیکھیے کالا پڑ گیا میرا منہ، مارا ہے اس نے مجھ کو، 6 سال ہو گیا بات نہیں کیا۔ پیغمبر کو تو پتا ہے نا کہ ماں لوگ کیسے لائن پر آئیں گی۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، تو اب یہ تو آنکھ ہے، تو آنکھ آدمی تو جہنم میں جائے گا، تو کیا کل جائے کیا آج؟ تو ایک کام کرو، لکڑی جلاؤ، لا کر کے ڈال دو اس کو آگ میں۔ تو ماں تھی، کہنے لگی کہ تو صاحب 9 مہینہ پیٹ میں رکھا تھا جلانے کے لیے، کہا تم ہی تو نہیں معاف کر رہی ہو، کل کو اس کو جہنم میں جانا تھا، تو بلا وجہ گھر والے پریشان ہیں، روح نکل نہیں تو آج ہی جلا دے۔ تب کہتی یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، معاف کیا۔ جیسے ہی ماں نے کہا میں نے معاف کیا، پیغمبر نے کہا پڑھ، فر 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 پڑھنے لگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ، ماں باپ اگر ناراض ہیں کلمہ نہیں پڑھ پاؤ گے، وسیع حسن کلمہ نہیں پڑھتا۔ پیغمبر نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ ملک الموت کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہی ملک الموت کی شکل ہے۔ بڑی بھیانک چیز کوئی میری طرف بڑھ رہی ہے یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا پڑھو، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر۔ دہرانا شروع کیا۔ پیغمبر نے کہا اب کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا صاحب خوبصورت آدمی میری طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت نے کہا اس کو پڑھتے رہو۔ وہ پڑھتا رہا، اسی عالم میں اس کی روح نکل گئی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ کہ آپ کے معیار کی مجلس نہیں تھی، لیکن اپنے بچوں کے لیے کہ اگر واقعی میں تم کو مسلمان صحیح معنوں میں بننا ہے، النفع لعباد اللہ، اس سے بڑھ کر کے رشتہ دار، اس سے بڑھ کر کے ماں باپ، بس خدا ہم کو توفیق عطا فرما۔ ممبر سے پھینکنا آسان، ممبر سے بک بک کرنا آسان ہے، عمل مشکل ہے۔ پروردگارہ بحق امام حسین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق کرامت فرما۔ سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔
فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے۔ یہی تو میر انیس نے کہا ہے نا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بہت سے مناظر ہیں، بس ایک دو منظر میں آپ کو نقل کرتا ہوں، ختم دعا۔ کربلا میں دو بہنیں امام حسین علیہ السلام کی سگی ہیں، ہے نا، جناب زینب اور حضرت ام کلثوم علیہ السلام۔ اس کے علاوہ 4 بیٹیاں یا 5 مولا کی کربلا میں اور تھیں، جو اتنی زیادہ چھوٹی تھیں امام حسین سے، جن کو اولاد کی طرح حضرت نے پالا۔ یعنی کربلا میں امام حسین علیہ السلام 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے۔ ہاں، جناب زینب نے کہا بھیا جاؤ، ہم جانے سے منع نہیں کرتے، لیکن ان بیویوں کی خواہش ہے کہ ایک بار جی بھر کے بھیا کو دیکھ لیں۔ کہ کیا کرنا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ زبان کا اثر ہوتا ہے۔ میرے جیسا گناہگار آدمی پڑھ رہا ہے، آپ کی آواز بلند ہوئی نا، ذرا آنکھ بند کر کے سوچئے سر، کہ اس وقت جب امام 7 بہنوں کے بیچ سے نکل رہے ہوں گے تو ان بہنوں کے چیخ کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، ان بہنوں کی فریاد کا عالم کیا ہوگا؟ رباب کا عالم کیا ہوگا؟ ہر عورت گریہ کنا بے ہوشی کے قریب ہے نا۔ ایسے ماحول میں کسی کو اتنی فکر ہے کہ جو ہوش میں رہے کہ 4 سال کی بچی کہاں ہے، 4 سال کی بچی کہاں گریہ کر رہی ہے؟ مگر اتنی سمجھدار تھی نا، سمجھ گئی کہ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوش ہونے کے قریب ہیں، میری طرف کون توجہ دے گا؟ جیسے بھی ہو، شاید یہ دماغ میں آیا کہ بابا جائیں گے تو ذوالجناح سے، تو بجائے خیمے میں رکنے کے ذوالجناح کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی امام باہر آئے، ننھے ہاتھ جوڑ دیے، استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی ناصر نہ ہو وہ کیا کرے؟ 3 سال 4 سال کی بچی ہے، کہہ سکتی تھی نا بابا مت جاؤ، بابا یتیم مت بناؤ، یہ لوگ بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں، بابا کر لیجئے بیعت، کہہ سکتی تھی نا۔ آج تک سنا آپ نے کسی ذاکر سے کہ ایک بار بھی بچی نے، بلکہ الٹا ملتا ہے، ٹھیک ہے میرے باپ جائیے، مگر بابا جانے سے پہلے میرے سر اس طرح ہاتھ پھیر دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جائے۔ اے بابا مجھ کو اپنے کلیجے سے لگا لیجئے۔ امام زمین گھر میں کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو کلیجے سے لگایا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ بچی خود سے اتری، امام نے اتارا، کہ یہ کام بھی حضرت زینب کی۔ یہ ایک بہت سے مناظر میں نے، یہ ایک منظر امام کی رخصت کا بیٹی سے، بس ایک منظر اور سن لیجئے، ختم ہوتا۔ اسی میں ملتا ہے کہ جناب زینب سے امام نے کہا کہ بہن میں چاہتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، یعنی امام سجاد علیہ السلام سے۔ کہتے آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے، تقریباً غشی کا سا عالم ہے۔ بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے۔ رخصت آخر کو آیا، امام نے آنکھ کھول دی۔ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ ہاں، امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ امام کا احترام۔ اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور حضرت کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے۔ میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں، لیکن اگلے جملے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا ہو کہ یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کہتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے۔ شاید
یہ کہہ کے امام سوالوں کے سلسلے کو بند کرنا چاہتے تھے. فرماتے ہیں بیٹا با اتنا سمجھ لو میرے لال کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. با اتنا سننا تھا. وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. با امام تڑپ گئے. فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید ذکی حسن جعفری ابن سید نقی حسن مرحوم، ملیکہ بیگم بنت قاسم حسن خان مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے. ان کے گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم وعلی جدک و ابیک. السلام علیکم وعلی امک و اخیک. السلام علیکم وعلی الائمۃ من بنیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم ایھا المدفون بردکوس. السلام علیکم یا سلطان العرب العجم. السلام علیکم یا علی ابن نصر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام زماننا هذا. عجل اللہ تعالی اخرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وشون معک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.